یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی دی گئی توفیق سے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ یقیناً نیکی کی طرف جو بھی قدم اٹھتا ہے اور مسجد کی طرف جو بھی قدم آتا ہے، یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہم گناہ گاروں کو پسند فرما لیا ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور کی زندگی، حضور کا اسوہ، حضور کی سیرت ہمارے لیے کتنی بڑی روشنی ہے، صراط مستقیم ہے، اور حضور کی زندگی ہم گناہ گاروں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی قید نہیں لگائی کہ میرے نبی کی مکی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے یا مدنی زندگی نمونہ ہے۔ 40 سال کی عمر تک تو حضور نے نبی ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، تو یہ نہیں کہا کہ 40 سال سے پہلے والی زندگی نمونہ نہیں اور 40 سال کے بعد والی زندگی نمونہ ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی مزکہ، مجلہ اور مطہر زندگی ہے۔ فرمایا میرے نبی کی زندگی کا ہر سال تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے نبی کی زندگی کا ہر مہینہ تمہارے لیے نمونہ ہے، میرے نبی کی زندگی کا ہر ہفتہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ہر دن تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے پیغمبر کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اعلان نبوت کے بعد والی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مکی زندگی بھی نمونہ ہے، مدنی زندگی بھی نمونہ ہے، میرے پیغمبر کا بچپن بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، جوانی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ الغرض حضور کی زندگی اتنی اعلیٰ زندگی ہے کہ رب نے نبی پاک کی ظاہری 63 سالہ زندگی کا لمحہ اور ہر سیکنڈ ہم غلاموں کے لیے بطور نمونہ قائم فرما دیا ہے۔ حضور کی پوری زندگی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضور کے اسوہ کو ہم سنتے اور سناتے ہیں، تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنی دیر تک اس ظاہری دنیا میں موجود رہے، حضور کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے حضرات، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ دنیا کے لیڈروں کا وتیرہ یہ ہے کہ قربانی میرے ورکر دیں گے، قربانی میرے ملازم دیں گے، قربانی میری ماتحت لوگ دیں گے، مگر لیڈر کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے گھر پہ رہنا ہے، میں نے اپنے دفتر سے نہیں نکلنا، میں نے کوئی قربانی نہیں دینی، جو کرنا ہے میرے ورکروں نے کرنا ہے، میرے ووٹروں نے کرنا ہے۔ مگر یقین جانیں اللہ نے ہمیں اتنی شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے ہمیں اتنی عظمتوں والا پیغمبر عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک کے اوپر جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نیا پیغام آتا تھا، نئی وحی آتی تھی، نیا حکم آتا تھا، تو حضور پہلے اس حکم پہ خود عمل کیا کرتے تھے اور بعد میں اپنی امت کو وہ بتایا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم جو کرتے نہیں ہو وہ دوسروں کو بتاتے کیوں ہو؟ لم تقولون، تم کیوں دوسروں کو تبلیغ کرتے ہو اس بات کی؟ تم کیوں دوسروں کو بتاتے ہو؟ تم کیوں دوسروں کو وہ کام بتاتے ہو ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے، جس پہ خود عمل نہیں کرتے، وہ دوسروں کو کیوں بتاتے ہو؟ تو دنیا کے لیڈر وہ ہیں کہ جو خود کچھ نہیں کرتے، جو کرنا ہے ورکروں نے کرنا ہے، مگر اللہ نے ہمیں اتنی شانوں والا لیڈر عطا فرمایا ہے، اتنی شانوں والا پیغمبر اور اتنی شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نیا حکم آتا، نیا پیغام آتا، نئی وحی آتی، حضور صحابہ کو وہ حکم بعد میں بتاتے تھے، پہلے خود حضور اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلہ میں بے شمار مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ نماز کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا۔ ہر بالغ مسلمان، مرد ہے یا عورت ہے، بادشاہ ہے یا عوام ہے، پیر ہے یا مرید ہے، استاد ہے یا شاگرد ہے، کوئی بھی ہے، دن اور رات میں اللہ نے اس امت کے اوپر کتنی نمازوں کو فرض کیا ہے؟ 5 نمازوں کو۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رب نے 6 نمازوں کو فرض کیا تھا۔ 5 نمازیں تو یہی ہمارے والی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور جو 6ٹھی نماز اللہ نے حضور کو عطا فرمائی تھی وہ نماز تہجد تھی۔ ہمارے لیے تہجد کی نماز یہ نفل ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، مگر رسول اللہ کے لیے یہ نماز جو ہے یہ فرض کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور ہم میں سے وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، 2، 4، 6، 8 نفل پڑھ لیتے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے ان کے اوپر۔ مگر مجھے بتائیں کہ 6 یا 8 یا 12 نفل پڑھتے ہوئے ہمیں کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 سے 20 منٹ بھی پورے نہیں لگتے۔ مگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سنیں روایت حضرت ام المؤمنین
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور رات کے وقت اٹھے، وضو کیا اور حضور نماز شروع کرتے ہیں تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پہلی رکعت میں حضور پوری کی پوری سورہ بقرہ کو تلاوت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ یہ 2.5 سپاروں کے اوپر مشتمل سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی۔ پہلی رکعت میں حضور سورہ بقرہ تلاوت کرتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں سورۃ النساء پڑھتے ہیں، چوتھی رکعت میں سورۃ المائدہ پڑھتے ہیں، اور یہ 4 صورتیں حضور نے 4 رکعتوں میں ادا کی ہیں۔ گویا حضور نے 4 رکعتوں میں مکمل 6.25 سپارے تلاوت فرما دی ہیں۔ یہ 4 صورتیں پہلے 6 سپارے اور پھر 7ویں سپارے کے پہلے 4-5 رکوع، 6.25 سپارے حضور نے 4 رکعتوں میں ادا فرمائے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ اکبر، دیکھیں حضور کا ذوق عبادت، ذوق نماز۔ سیدہ کہتی ہیں کہ جتنا لمبا حضور نے قیام کیا تھا اتنا ہی لمبا حضور نے رکوع بھی فرمایا، اور جتنا لمبا حضور نے رکوع فرمایا تھا اتنا ہی لمبا حضور نے سجدہ بھی کیا تھا۔ یہ حضور کی نماز ہے۔ اور ہماری نماز کیا ہے؟ امام صاحب ذرا صورت لمبی کر دے تو ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں، اینی لمبی صورت تلاوت کر دیتی جے، تھک گئے ہیں کھلو کھلو کے۔ اور کبھی اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، اللہ اکبر، لمبی قرات کرنے کی توفیق ہی نہیں ہمیں۔ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو لمبی قرات کرنے کی، لمبی صورتیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں۔ ویسے تو اللہ خیر کرے، ہماری ساری رات ہی بستر کے اوپر گزرتی ہے، بستر کے اوپر گزرتی ہے، 9-10 بجے سوتے ہیں، صبح جاگتے ہیں، ساری رات ہی بستر پہ۔ جوانوں کی ساری رات تو بستر پہ سمجھ آتی ہے، مگر جو بڑھاپے پہ قدم رکھ چکے ہیں اب انہیں اور کس چیز کا انتظار ہے؟ بڑھاپے کے بعد تو دوستوں کوئی منزل نہیں ہے سوائے قبر کے، سوائے موت کے۔ جوانی کے بعد آس ہوتی ہے کہ میں نے ذرا بوڑھا ہونا ہے، بال سفید ہونے۔ تو جب بندہ بوڑھا ہو جائے پھر کس چیز کی آس ہے؟ نہ بڑھاپے کے بعد تو موت، قبر، موت کا فرشتہ۔ تو جو بزرگ لوگ ہیں ویسے تو سب کے لیے ہے، مگر جو بزرگ لوگ ہیں انہیں توجہ دینی چاہیے کہ رات میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے رب کی بارگاہ میں گزارنے چاہیے، مصلی بچھا کے، قرآن کھول کے، تسبیح پکڑ کے رب کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بات پڑھی کل ہی ایک جگہ پہ، ایمان تازہ ہو گیا، لکھنے والے نے کمال کا جملہ لکھا۔ اس نے کہا کہ 5 نمازوں کے لیے تو اذان دی جاتی ہے مسجد میں، مگر تہجد کی اذان نہیں ہوتی عام طور پہ۔ تو کہتا ہے اس میں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، اے انسان، 5 نمازوں کے لیے تمہیں مسجد کا مؤذن پکارتا ہے، مگر جب تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو تمہیں تہجد کے لیے کوئی مؤذن نہیں پکارتا، تمہیں تمہارا رب خود آواز دیتا ہے، تمہارا رب خود تمہیں پکارتا ہے کہ آ جا، سارے سو گئے، تیرے گھر والے سو گئے، اب آ، وضو کر، اپنا بستر چھوڑ اور میری بارگاہ میں آ کے بیٹھ۔ اور یہ اتنا محبوب عمل ہے رب کو۔ رب قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، رب فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں کہ جب باقی سارے لوگ سو جاتے ہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے، تو وہ اپنے جسم اپنے بستر سے آزاد کروا لیتے ہیں، ان کی پشتیں اور ان کی پیٹھیں ان کے بستر کے اوپر انہیں قرار ہی نہیں ملتا، انہیں سکون ہی نہیں ملتا۔ انہیں سکون ملتا ہے تو ہماری بارگاہ میں جھکنے میں سکون ملتا ہے، انہیں قرار آتا ہے تو ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے سے قرار آتا ہے۔
فرمایا کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب کو یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کبھی خوف سے اور کبھی طمع رکھتے ہوئے، یعنی کبھی وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تو جبار ہے، تو قہار ہے، میری بخشش کر دے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں اے باری تعالیٰ تو جبار قہار تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مولا تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے۔ تو فرمایا میرے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی کروٹوں کو بستر پہ سکون ہی نہیں ملتا، انہیں سکون ملتا ہے تو میری بارگاہ میں جھکنے میں سکون ملتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح رات گزارتے تھے، اللہ اکبر، 4 رکعتوں میں 6 سپارے تلاوت کر دیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اکثر ایسا ہوتا، اتنا لمبا قیام حضور کرتے کہ حضور کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے حضور کے پاؤں، موٹے ہو جاتے، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام۔ تو میں کہتی حضور آپ کیوں اتنی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ کی بخشش کا وعدہ تو رب نے قرآن میں کر دیا، اور آپ کے لیے تو جنت بنائی گئی، آپ کے لیے تو رب نے یہ کائنات سجائی ہے، حضور آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ پیر مبارک سوج جاتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اتنا لمبا قیام اس لیے کرتا ہوں تاکہ رب کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ فرما دیا جائے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں حضور سے بڑھ کے کون اللہ کا شاکر ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کے کون اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے؟ مگر ذوق عبادت اتنا اعلیٰ ہے، شوق عبادت اتنا اعلیٰ ہے کہ امت تو سو رہی ہے، امت کو حکم دے دیا نفل پڑھ لو، تہجد کے نفل ہوں گے، پڑھ لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، مگر حضور نے پہلے خود عمل کیا ہے، صرف تہجد کے نفل ہی نہیں، حضور کبھی پوری رات اور کبھی آدھی رات کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی نماز کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ روزہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے روزہ، اور ہم کون سے روزے رکھتے ہیں؟ سال بعد 1 مہینے کے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولے ماہ رمضان۔ سال بعد اللہ کا یہ مہمان جلوہ گر ہوتا ہے، کبھی ہم 29 رکھ لیتے ہیں، کبھی 30 رکھ لیتے ہیں جیسے چاند ہوتا ہے، اور پھر سال کے دوران بڑے کم لوگ ہیں، مجھ سمیت سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے گا، پورا سال ہم کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں؟ کتنے نفلی روزے ہم رکھتے ہیں؟ مگر آئیں اللہ کے رسول کا عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کے لیڈر خود نہیں کرتے، اپنے ورکروں سے کراتے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں اتنی شانوں والا لیڈر عطا فرمایا ہے، حضور صرف مکے کے لیڈر نہیں، صرف مدینے کے لیڈر نہیں، صرف عرب کے لیڈر نہیں، صرف عجم کے لیڈر نہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے کل جہانوں کے لیے میرے مصطفیٰ کو لیڈر اعظم بنا کے بھیج دیا۔ حضور سب سے بڑے قائد ہیں، سب سے بڑے رہبر ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور سب سے بڑے رہنما بن کے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، مگر پہلے خود عمل کیا حضور نے، پہلے خود عمل کیا، اور امت جیسا عمل نہیں کیا، امت سے کئی گنا بڑھ کے حضور نے عمل کیا۔ ہم صرف رمضان کے 30 روزے رکھ لیتے ہیں، باقی نفلی روزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، مگر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو رمضان سے پہلے شعبان اور رجب، پہلے رجب پھر شعبان اور پھر رمضان، تو کہتے ہیں کہ جب رجب اور شعبان کا مہینہ آ جاتا نا تو حضور ان 2 مہینوں میں ماہ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، رجب اور شعبان میں تیاری شروع فرما دیتے۔ اور کیسی تیاری فرماتے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ رجب اور شعبان کا اکثر حصہ حضور روزہ رکھ کے گزارا کرتے تھے، اور کبھی تو ایسے ہوتا
کہ رجب کا سارا مہینہ بھی حضور روزہ رکھ کے گزارتے اور شعبان کا پورا مہینہ بھی حضور روزہ رکھ کے گزارا کرتے تھے۔ 3 مہینے حضور مسلسل روزے رکھتے، رجب کا بھی، شعبان کا بھی، رمضان کا بھی۔ اور صرف یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر شریف کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پوچھا گیا حضور ہر پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے فیہ ولدت، تو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن اللہ نے مجھے اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا، اس دنیا میں آیا تھا۔ تو گویا شکرانے کا روزہ حضور رکھتے تھے۔ یا ہم سنیوں کی زبان میں یوں کہہ لیں کہ حضور ہر سوموار کے دن اپنا میلاد روزہ رکھ کے منایا کرتے تھے، ہر سوموار کے دن حضور اپنا میلاد مناتے تھے۔ تو ہر سوموار کا روزہ بھی حضور رکھتے، اور پھر اس کے علاوہ 9-10 محرم کا روزہ، اور پھر ہر اسلامی مہینے میں 3 روزے حضور رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 کے روزے۔ تو حضور اس انداز سے رمضان کے اور باقی مہینوں کے نفلی روزے رکھتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال کے روزے بھی رکھتے تھے۔ یوم وصال کیا ہوتا ہے؟ حضور روزے رکھتے تو یہ روزے وہ ہوتے ہیں کہ جن روزوں میں بندہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضور یہ روزے رکھتے، نہ سحری میں کچھ کھاتے نہ افطاری میں کچھ کھاتے، بغیر کچھ کھائے پیے 24 گھنٹوں کا لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صرف ایک دن کا بھی نہیں، اگلے دن کا، پھر اگلے دن کا، پھر اگلے دن کا، اسے کہتے ہیں یوم وصال کے روزے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ نے بھی یہ روزے رکھنے شروع کر دی۔ نہ سحری میں کچھ کھاتے نہ افطاری میں کچھ کھاتے، لیکن 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ حضور نے کیا دیکھا کہ کوئی صحابی کسی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن طاقت نہیں ہے ٹانگوں میں، صحابہ چل رہے ہیں مگر چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہیں، کمزوری، ضعف آ گیا۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، جمع کیا اور کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ سارے بیمار پڑ گئے، سارے بیمار پڑ کے تمہیں ہوا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور آپ یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں بغیر سحری افطاری کیے، آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں ہم بھی یہ روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، بیماری آ گئی۔ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی لست کحیاتکم، اے صحابہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو یہ تمہارا اپنا انداز ہے، مگر یہ بتاؤ تم میں سے میرے جیسا کون بن سکتا ہے؟ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ فرمایا لست کحیاتکم، نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، نہ میں تمہاری طرح بن سکتا ہوں نہ تم میری طرح بن سکتے ہو۔ میری طرح یہ یوم وصال کے روزے نہ رکھو، تم کھانے کے بھی محتاج ہو، تم پینے کے بھی محتاج ہو، مگر میری حالت کیا ہے؟ صحیح بخاری حضور نے فرمایا انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی لی مع اللہ وقت خاص، فرمایا تم کھاؤ پیو نہ تو تمہارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، مگر میں تمہاری طرح کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، اور جب میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، اے میرے صحابہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، تو میرا مقابلہ کر رہے ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور تم میری طرح نہیں ہو۔ یہ حضور نے صحابہ سے کہا ہے کہ تم میری طرح نہیں ہو، اور آج کچھ لوگ وہ ہیں جو حضور سے ہم مثلی کا دعویٰ کرنے کے لیے آ گئے، اور صحابہ جنہوں نے حضور کا مکھرا دیکھا تھا، چہرہ دیکھا تھا، حضور نے تو ان سے کہہ دیا تھا تم میں سے کون میری مثل ہے، اور آج 1450 سال بعد ایک کلمہ پڑھنے والا امتی یہ میدان میں آ گیا میں حضور جیسا ہوں، میں حضور کی طرح ہوں۔ بھائی تو کیا ہو، تیری اوقات کیا، تو کیا ہو، تیری حیثیت کیا؟ تو کہتا ہے حضور میری طرح ہے یا میں حضور کی طرح ہوں؟ صرف ایک بات سمجھو،
ارے تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا یہ جملہ. لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر ہے, ہمارے جیسے انسان ہے, مگر ذرا غور کریں, اے حضور جیسا ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور حضور کی طرح بننے کا دھم بھرنے والے, ارے تو جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے, اگر تیرا رخ قبلے کی طرف نہ ہو رب تیری نماز ہی قبول نہیں کرے گا. ارے تیری نماز اس وقت قبول ہوگی جب تو قبلے کی طرف منہ کرے گا, مگر میرے مصطفیٰ کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے, میرا مصطفیٰ جس طرف چہرہ کر لیتا ہے رب اس جگہ کو قبلہ بنا دیتا ہے. تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, مگر دوسرا سپارہ پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں, رب کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے حبیب جس سمت کو آپ پسند کریں گے, جس جہت کو آپ محبوب رکھیں گے, گویا فرمایا جس طرف سونے آپ چہرہ کر لیں گے ہم اسی سمت کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے قبلہ بنا دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزے رکھے ہیں اور امت سے بڑھ کے روزے رکھے ہیں. اس لیے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نماز کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی, حضور کے روزوں کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب زکوٰۃ کو دیکھ لیں. زکوٰۃ امت کے لیے کیا حکم ہے؟ سال بعد جو صاحب حیثیت ہیں, صاحب استطاعت ہیں, وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. مثال کے طور پہ 100 روپیہ ہے آپ کے پاس, سال گزرنے کے بعد 2.5 روپے آپ نے اللہ کی راہ میں دے دینے ہیں اور 97.5 روپے آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں. یہ زکوٰۃ ہے. اور سبحان اللہ, حضرت بابا فرید الدین کی بات یاد آ گئی, سن لیں. بابا فرید الدین سے کسی نے پوچھا حضرت زکوٰۃ کا مسئلہ تو بتائیں, زکوٰۃ کتنے فیصد ہے؟ تو بابا جی نے کہا شریعت کی زکوٰۃ بتاؤں یا طریقت کی زکوٰۃ بتاؤں یا حقیقت کی زکوٰۃ بتاؤں؟ زکوٰۃ 3 طرح کی ہے. اللہ والوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں نا, اپنے رمز ہوتے ہیں ان کے. کا ایک زکوٰۃ ہے شریعت کی, دوسرا ہے طریقت کی, تیسری زکوٰۃ ہے حقیقت کی. بتا تجھے کون سی زکوٰۃ بتاؤں؟ وہ بھی سیانہ بندہ تھا, کہنے لگا بابا جی موج میں ہیں, تو کہتا ہے حضرت تینوں زکوٰتیں بتا دیں, تینوں ہی مسئلے بتا دیں. کہا پھر سن, شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5%. 100 روپیہ تیرے پاس ہے, 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دے, 97.5 خود رکھ لے. یہ شریعت کی زکوٰۃ ہے. اور طریقت کی زکوٰۃ کون سی ہے کہ 2.5 روپے اپنے لیے رکھ لے اور 97.5 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے. یہ طریقت کی زکوٰۃ ہے. اور کہا بزرگوں حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تیرے پاس جتنے پیسے بھی آ جائیں, جتنا مال آ جائے, جتنا سونا چاندی آ جائے, تو اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنے لیے نہ رکھے, جتنا مال آئے سارے کا سارا رب کی راہ میں قربان کر دے. یہ حقیقت کی زکوٰۃ ہے. وہ کہتا ہے جناب حقیقت کی زکوٰۃ تو بڑی اوکھی ہے, یہ تو کوئی نہیں دے سکتا, یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. کہا کر کیوں نہیں سکتا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ تو نے نہیں پڑھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جناب ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال بھی حضور کی بارگاہ میں دے دیا, گھر کا سارا سونا چاندی بھی حضور کی بارگاہ میں دے دیا, الغرض خود ٹاٹ کا لباس پہن کے تن کے کپڑے بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. یہ حقیقت کی زکوٰۃ ہے. ایک شریعت کی زکوٰۃ, ایک طریقت کی زکوٰۃ, ایک حقیقت کی زکوٰۃ. طریقت یہ اللہ کی راہ پہ چلنا, یہ پیر بننا, یہ کچھ سوکھا کام نہیں ہے. طریقت تو یہ ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں دو. اور آج خیر سے جو پیر ہے ہمارے, سب سے مہنگی گاڑیاں ان کے پاس ہیں, بڑے بڑے بنگلے ان کے پاس ہیں, بڑی بڑی جاگیریں ان کے پاس ہیں, اور کرتے کرتے کچھ نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں, کوئی انکم نہیں, کوئی ذرائع آمدن نہیں. پوچھا جائے جناب کرتے کیا ہے, تو جواب ملتا ہے جی میں پی رہا, میں پی رہا. مریض سلامت رہنا. اور جتنا آج کے دور میں مرید جاہل ہوگا اتنا ہی اس کا پیر کامل ہوگا.
یہ ذرا جملہ سنیں، جتنا مرید جاہل ہوگا اتنا اس کا پیر کامل ہوگا۔ بس یہ پیروں کا بھی ایک نمبر پیروں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ جو دکانداریاں کرنے والے ہیں، نذرانے سمیٹنے والے، ہاتھ چموانے والے، جوتے جناب اٹھانے والے، اور بس ہر طرف سے جو ہے یہ گھیرا ڈالنے والے، ان کی بات ہے۔ مگر طریقت تو یہ کہتی ہے، طریقت کا پہلا سبق یہ ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے پاس جوڑ کے کچھ رکھتا نہیں ہے، وہ تو سارا کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہے۔ تو امت کے لیے مسئلہ یہ ہے حضرات کہ وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے، مگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول مبارک کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مال غنیمت میں سونا آیا، اور صحابہ کہتے ہیں اتنا زیادہ سونا آیا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا زیادہ سونا دیکھا ہی نہیں تھا۔ مسجد نبوی کا سین بھر گیا سونے سے۔ حضور بیٹھ گئے اور بلال سے کہا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں آواز دے دو، جتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، سارے آ جائیں۔ اور بلال کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار آواز لگا رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا اے مدینے کے غریبوں، اے مدینے کے مظلوموں، اور اے مدینے کے ماڑے لوگوں، جلدی کرو مسجد نبوی میں آ جاؤ، اس لیے کہ آج اللہ کے رسول اپنی سخاوت تقسیم فرمانے والے، آ جاؤ مدینے میں۔ پھر سارے آ گئے اور حضور سونا تقسیم کرنے لگے، سونا بانٹنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں جب تک سونے کی آخری ڈلی بھی حضور نے تقسیم نہیں نہ کر دی، حضور اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہیں، سارا تقسیم کر دیا، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے، اپنے خاندان والوں، سارا کچھ تقسیم کر دیا، سارا کچھ تقسیم کر دیا۔ تو آخر میں ایک سائل آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں رہ گیا ہوں، میں رہ گیا ہوں، مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو تھا وہ دے دیا، اب ختم ہو گیا، اب کہاں سے تمہیں دوں۔ حضور نے نہ نہیں کیا، اور حضور نہ کرتے بھی کیوں، رب نے حضور کو خزانے اتنے عطا فرما دیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن میں رب نے فرما دیا۔ یہ آج پتہ نہیں لوگ بولی کون سے بولتے ہیں کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی دے کچھ نہیں سکتا، یا رسول اللہ مدد نہ کو، نبی تو معاذ اللہ اس دنیا سے گئے تو امت سے تعلق ٹوٹ گیا۔ ارے اتنا کچا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، اتنا کمزور عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ رب نے قرآن میں کہہ دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو خزانے عطا فرمائے ہیں، ہم نے آپ کو کنجیاں عطا فرمائی ہیں، آپ کے پاس جو بھی سائل آئے، جو بھی منگتا آئے، جو بھی بیکاری آئے، جو بھی مانگنے والا آئے، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، خالی واپس نہیں کرنا۔ جو بھی مانگنے والا آئے گا آپ نے جولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیں، جولیاں بھر بھر کے عطا فرما دیں۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا رب نے مجھے اتنے خزانے عطا فرما دیے ہیں، رب مجھے عطا کرتا جاتا ہے، میں اپنے غلاموں میں تقسیم کرتا جاتا ہوں، رب عطا کرتا جاتا ہے، میں تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ تو سائل آیا اور کہنے لگا حضور میں رہ گیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ سونا تو ختم ہو گیا، وہ کہنے لگا حضور میرے گھر میں فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ حضور نے کہا بازار جا، فلانی دکان سے اپنا ضرورت کا سامان لے اور اپنی ضرورت کو پوری کر۔ وہ سائل کہنے لگا حضور اس کو پیسے کون دے گا، ماڑا بندہ ہوں میں، ادھار نہیں کر سکتا، میں کہاں سے قرض چکاتا پھروں گا۔ حضور مسکرائے اور کہا کہ تجھے کون کہہ رہا ہے کہ اس کے پیسے دینا، تو اپنی ضرورت کا سامان لے کے اپنی ضرورت پوری کر، وہ دکاندار جانے اور میں جانوں، تمہاری طرف سے سارے پیسے میں اسے عطا فرماؤں، میں اسے عطا فرماؤں۔ یہ ہے حضور کی سیرت مبارکہ، کچھ نہیں رکھا حضور نے اپنے پاس۔ آج ہماری خواہش تو یہ ہے نا ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، 10 بینکوں میں ہم نے اکاؤنٹ کھلوا رکھے ہیں، 20 جگہوں پہ کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، 3 جگہوں پہ پلاٹ لے رکھے ہیں، 20 جگہوں پہ جناب وہ آ جائے، بس آ جائے۔ رب قرآن میں کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
اے انسان تجھے کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کہتے ہیں کثرت کو، زیادہ ہونا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا، یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے، حتیٰ زرتم المقابر، فرمایا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے، اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ ہماری یہ عادت ہے